جہاز سے ایک مجاہد کا خط اپنی بیٹی کے نام۔ پیاری بیٹی نادرہ، رات دشمن نے اچانک ہم پر سخت حملہ کر دیا۔ رات کی خاموشی پلک جھپکتے میں سینکڑوں دھماکوں سے لرز اٹھی اور ہم سب اس حملے کو روکنے میں مشغول ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ آتش بازی جاری رہی اور اس دوران میں ہم نے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آج کل تمہارے ابو اور موت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اسی طرح رات بھی انجانے کتنی بار شہادت کا جام میرے ہونٹوں تک لگا کر ہٹا لیا گیا۔ جب یہ آتش بازی ختم ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ تم کو یہ خط لکھوں گا، اور اب صبح کے وقت سامنے کے میدان میں دشمن کی بے شمار گاڑیاں ٹوٹی پڑی ہیں اور بہت سی جل رہی ہیں، جن سے اب صرف دھواں ہی نکل رہا ہے۔ دشمن کی درجنوں لاشیں قسم و پرسی کے عالم میں پڑی ہیں اور تمام ماحول پر ایک پراسرار خاموشی طاری ہے۔ رات ایک معجزہ ہوا، اور وہ یہ کہ دشمن کے اتنے سخت حملے میں، جس میں ہم لوگوں نے دشمن کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچایا، مگر اپنا کوئی شہید نہ ہوا، اور یہ یقیناً معجزہ ہی ہے، اور مجبوراً یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ رات ہماری طرف سے شاید فرشتوں کی فوج لڑ رہی تھی، اور یا شاید وہ شہید جو کبھی نہیں مرتے ایک بار پھر حق کی صفوں میں آگے آ گئے تھے۔ پیاری بیٹی، اس خط کے لکھنے کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، مشکل سے چند الفاظ ہی پڑھ سکتی ہو، اور گڑیوں کے کھیل سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتی، مگر انشاءاللہ جب تم بڑی ہوگی تب اس خط کو سمجھ سکو گی، اور وہ بہت سے سوال جو اس وقت تمہارے دماغ میں پیدا ہوں گے، ان کا صحیح اور مکمل جواب تم کو مل جائے گا۔ اس خط میں تم کو سب حال لکھ رہا ہوں، اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ تم سے اور تمہاری امی سے رخصت ہو کر میں جب محاذ کے لیے روانہ ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، اور یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو تم یتیم کہلاؤ گے، اور تمہاری تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا، تمہاری شادی کون کرے گا، اور تمہاری امی کس طرح اپنی زندگی گزاریں گی۔ الغرض ان تمام خیالات کے ساتھ میں جنگ میں شامل ہو گیا، اور دشمن کے پہلے گولے کی چمک نے میرے تمام سوالات کا جواب انتہائی واضح طریقے سے دے دیا۔ وہ تم بھی سن لو، میں جنگ میں ہرگز نہیں مر سکتا ہوں، کیونکہ یہ جہاد ہے، اور اگر اللہ نے منظور کیا تو شہادت ضرور نصیب ہو سکتی ہے، اور اس طرح میرے بعد تم اور سب دوسرے لوگ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اب مجھے کوئی وسوسہ نہیں اور کوئی خدشہ نہیں کہ میں ایک انتہائی سستا سودا کر رہا ہوں۔ ایک جان دے کر وہ شہادت کے مجھے بہت سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور وہ یہ ہیں کہ بڑی ہو کر تم جب اپنے آپ کو دیکھو گی اور اپنی اور بہت سی بہنوں کو خوش و خرم پاؤ گی تو سمجھ میں آئے گا کہ ان تمام کروڑوں لڑکیوں کی کلائیوں میں چوڑیاں، کانوں میں بندے اور سروں پر دوپٹے چند مٹھی بھر شہیدوں نے بچا لیے۔ تم اپنی ہمجولیوں کو فخر کے ساتھ کہہ سکو گی کہ تمہارے ابو نے شہادت پائی۔ تمہارے ابو اور دوسرے ان گنت فوجی سب مل جل کر ایک ایسی فولادی دیوار بن گئے کہ شیطانی قوتیں اس کو عبور نہ کر سکیں، اور اس افراتفری میں ایک جادو سمجھ میں آ گیا، اور وہ جادو کلمہ حق کا ہے۔ اس کی صداقت اور حقیقت ایک مسلم امانت ہے، اور ہم سب ہی اس کے امین ہیں۔ رات کے وقت اگر تمہارے شہر پر بمباری ہو تو تم کو ہرگز نہ ڈرنا چاہیے، اور تم اپنی امی کو بھی بتا دو تمہارے ابو اور ان کے بہت سے ساتھی مل کر سرحدوں پر جاگ رہے ہیں، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان چوکیداروں سے بچ کر گھر میں گھس آئے۔ ہم سب بالکل ہوشیار ہیں اور مستعد۔ تم دل لگا کر پڑھا کرو اور امی کا خیال رکھو، اور ہرگز نہ ڈرو، فتح ہماری ہے۔ تمہارے ابو، سیالکوٹ۔